ہندوستان کی پہلی خاتون حکمراں رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان ہندوستانی سرزمین پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون حکمراں تھیں۔ وہ 1205 میں پیدا ہوئیں اور 35 سال کی کم عمری میں 1240 میں انتقال کر گئیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ رضیہ سلطان افغان غوری نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور دیگر مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تعلیم میں پوری طرح ماہر تھیں۔ رضیہ سلطان غلام خاندان کے حکمراں شمس الدین التمش کی بیٹی تھیں۔ التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کی ہوشیاری اور دوسری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے پہلے انہیں اپنا داماد بنایا، پھر بہار کا صوبے دار بنایا اور پھر اپنی جگہ سلطان۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی۔ رضیہ سلطان 1205 میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے والد کی سب سے زیادہ چہیتی اور خاص اولاد تھیں، کیونکہ ان کے بھائی ریاست کے کام کاج چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ سلطان رنگ روپ کی خوبصورتی کے علاوہ ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمراں بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی بنیاد پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی انہیں دلوائی گئی۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ایک عورت حکمراں کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ ہو کر بیٹھ جائیں گی، مگر وہ عام خاتون نہیں تھیں۔ اسی لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلامان کے بادشاہ التمش نے اپنے کئی بیٹوں پر رضیہ کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن تخت پر رکن الدین نے قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی۔ لیکن رضیہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت دوبارہ حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیر تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹنڈا کے صوبے دار ملک انتونیہ سے مل کر اس کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ رضیہ ان کی بغاوت کو چلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلیں، مگر رضیہ کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جنرل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معیز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رضیہ نے بھٹنڈا کے گورنر ملک انتونیہ سے شادی کر لی تاکہ دلی کا تخت حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کی جا سکے۔ لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ رضیہ اپنے شوہر کے ساتھ جان بچانے کے لیے کیتھل یا کرنال کی طرف نکل گئیں، جہاں ڈاکوؤں کے ہاتھوں دونوں مارے گئے۔ سلطان بہرام شاہ کے سپاہی جو ان کی تلاش میں تھے، ان کی لاشوں کو پہچان کر دلی لے آئے۔ انہیں آج کی پرانی دلی کے علاقے میں سپرد خاک کیا گیا۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید کے مطابق دہلی کے ترکمان دروازے کے اندر محلہ بلبل خانے میں 2 قبریں ہیں۔ ان قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبریں رضیہ سلطان اور ان کی بہن شازیہ کی بتائی جاتی ہیں۔ ان قبروں پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھیں۔ وہ اس وقت جوان، خوبصورت، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھیں۔ بھٹنڈا کا گورنر ملک انتونیہ ان کا دیوانہ تھا اور اپنے نکاح کا پیغام بھجوا چکا تھا، لیکن رضیہ کی نظر التفات حبشی غلام جمال الدین یاقوت پر تھیں۔ جب یہ قصے التونیہ تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دلی کے امراء بھی التونیہ کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر انہیں روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو
عورت کی حکمرانی اور غلام خاتون کے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ ملکہ انطونیہ کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جاں کن لمحہ تھا جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلال الدین یاقوت کو مرتے ہوئے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین فیروز کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہ بھی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم انطونیہ نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیں تو وہ جاں بخشوا سکتا ہے۔ رضیہ نے سوچ سمجھنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے انطونیہ سے صرف اس لیے شادی کی کہ زندہ رہ سکیں اور اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے انطونیہ کو اس کے لیے قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصلی حقدار وہی ہیں، اس لیے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کرنا چاہیے۔ انطونیہ چونکہ رضیہ سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کی تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصے چلی۔ آس پاس کے زمینداروں اور جاٹوں کی حمایت حاصل کر لی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز لشکر کی روانگی ہوئی جس کی قیادت انطونیہ اور رضیہ دونوں کر رہے تھے۔ معز الدین کا بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور انطونیہ کو شکست ہوئی اور دونوں کو فرار ہو کر بھٹنڈا لوٹنا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ وہ کیتل کا علاقہ تھا۔ دونوں بری طرح تھک چکے تھے، جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے، وہیں سب سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کچھ کھانے کا سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے دونوں کی لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے سپاہیوں نے وہاں پہنچ کر انہیں مار ڈالا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے انہیں کھانے کا سامان دیا تھا اس نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر انہیں قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمان دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کروا دیا۔ وہ جگہ آج بھی رجی سجی کے نام سے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔